تک جی جی تقدیر کے حسین مقدر، سوری مقدر کے، نہیں نہیں سوری، تقدیر کے حسین مقدر کا باپ ہے. تقدیر کے حسین مقدر کا باپ ہے، حسین اتنا بڑا ہے کہ اکبر کا بھی باپ ہے. اللہ اکبر. واہ ماشاء اللہ. لازم ہے کہ اس کا باپ شبیہ خدا تو ہو کہ بیٹا جس کا شبیہ پیغمبر کا باپ ہے. او اللہ ہو. اللہ اکبر. زبردست. کمال. لے جی یہ پڑھنا تھا تو میلسی صاحب خاموش، اور ایک سائیڈ کو منہ کر کے نظریں نیچے گرا کے چپ ہو گئے. یہاں پورا پڑھے، یہاں پورا پڑھے سید علی سر، پورا پڑھے، ہم یہ سننا چاہتے ہیں. یہی چار مصرے ہیں، یہی چار مصرے ہیں انہوں نے رباعی لکھے. کا مطلب ہوتا ہے چار جس میں مصرے ہوتے ہیں. جی جی. انہوں نے چار مصرے اچھا پڑھ سر. دیے. یا علیہ السلام. بسم اللہ جی، بسم اللہ جی یار. میں سمسر علیہ السلام مدد. یا علیہ السلام. جی سید بسم اللہ جاری رکھیں. نہیں نہیں سیدوں کے ہوتے ہیں، ہمیں نیچے ہی رکھا کریں. مرشد بھائی ہمیں نیچے رکھیں. نہیں جی کوئی گل نہیں، کوئی گل نہیں. نہیں 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 سر آپ سید بے بھی تواڈے فکر ہیں، نال ہی ہمارے ہوندے. یہاں معیار تقوی کا بڑا ہے جی. سر جی یہ تو استاذوں کو معیار ہمیشہ ہے. اوپر رکھا جاتا ہے، کن کو؟ اساتذہ کرام کو. سر جی نہیں نہیں اساتذہ نہیں ہیں ہم، سیدوں کے نوکر ہیں، ہمیں نیچے رکھیں. نیچے رہ کے بھی بول سکتے ہیں. سر جی سید کہہ رہے ہیں نا. رہنے نہیں دیں نہیں سر جی، نہیں وہ سید کو بھی ٹھنڈ لگنی چاہیے نا. کوئی پرابلم نہیں. اس ایک سید تھا تو وہ موٹر سائیکل پہ جا رہے تھے تو سردی کی رات تھی، تو سید کے آگے وہ مومتی بیٹھا تھا تو اس کو کافی سردی لگ رہی تھی. تو وہ کہتا ہے کہ اب مجھے سردی لگ رہی ہے تو سید کا کیا کروں میں. تو اٹھ کے تو کہتا ہے کہ سید ایک دم موٹر سائیکل کھڑی کی اس نے. موٹر سائیکل کھڑی کرنے کے بعد تو کہتا ہے سید آپ آگے آ جائیے، بد احترامی ہو رہی ہے اس لیے آپ آگے آ جائیں. تو اس کو ٹھنڈ بھی لگ رہی تھی اور اس نے احترام بھی کرنا تھا، تو اس لیے اس نے کہا کہ سید کو ٹھنڈ بھی لگے اور احترام بھی باقی رہے. تو آپ مجھے نیچے رکھیں، میں احترام ہی چاہتا ہوں. مولا آپ کو سلامت رکھے. ڈیوٹی شروع کرتے ہیں تاکہ کسی اور قسم کی بات جو ہے. بسم اللہ جی. جی مجھے نیچے رکھ دیں. اور شرازی سید جی یا سر جی مجاہد مجلس میں سب برابر ہیں، مجلس میں سب برابر نہیں ہے، نہیں سید غیر سر سید جی سب برابر ہیں. استاد اوپر ہوتے ہیں، سید نہیں شرازی یار ہم سید استاد اپنی نہیں ہیں. چھوٹے ہیں نا. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی نبینا و حبیبنا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم المحمد. اللہم اللہ صلی اللہم اللہ صل علی محمد وعلی محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللہم صل علی اللہم محمد صلی وعلی علی صل علی محمد محمد وعلی محمد. أما بعد قال الله تعالى في قرآنه المجيد وكتابه الحكيم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. صلوات. اللہم صلی علی اللہم صل علی اللہم محمد صل علی محمد وعلی محمد. دعا گو ہیں بارگاہ الہی میں ولی نصر قائم حجہ علیہ الصلوۃ والسلام کا جلد از جلد ظہور ہو. اور جو بھی اس آمین. محفل میں اس مجلس میں سن رہا ہے اور جو دور سے اس کو سن رہے ہیں اور جو یہاں پر موجود نہیں ہیں، اللہ تمام مومنین مومنات کو بحق محمد وآل محمد علیہ الصلوۃ والسلام اپنے
ولی الاسر قائم حجہ علیہ الصلوۃ والسلام کے حصار میں رکھے، الہی آمین، بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، الہی صحت آمین، عاجلہ عطا فرمائے، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرمائے، جو بے اولاد ہیں الہی انہیں آمین، اولاد عطا فرمائے، اور جو رزق ولایت کے متلاشی ہیں انہیں رزق ولایت عطا فرمائے، الہی جس کی آمین، بھی جو بھی حاجت ہے ان کی تکمیل اور حاجتوں کی قضا کے لیے بلند تر صلوات۔ الہی آمین، اللهم صلی علی صل محمد على وعلی محمد محمد وعلى محمد۔ آل محمد۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی پہلی آیت جو کہ سورہ الحمد میں موجود ہے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں خالق محمد وعلی محمد علیہ الصلوۃ والسلام بزبان نبی الاعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی سے بات کرنے والا، وہی بات کرنے والا، جب بھی بات کرنے والا وہی بات کرنے والا، وہ جو وہی بات کرتا ہے، جو وہی بات کرتی ہے، سے بیان کر رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ وہ بے جو رحمان اور رحیم کا استمداد کرتی ہے۔ بے استمداد ہے جو کہ استعانت کرتی ہے اللہ کے اسم کی، جو کہ رحمان ہے اور جو رحیم ہے۔ قرآن کی ہر سورہ میں سورہ سے پہلے سوائے سورہ توبہ کے اللہ جل وعلا نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو رکھا، تاکہ ہر نیک کام کو شروع کرنے سے پہلے بے کی اسم کے ساتھ استعانت ہو جائے، جو کہ اللہ کے اسم کی استعانت ہے، یعنی اللہ کے اسم کی مدد ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ بسم اللہ میں اسم اعظم کا اتنا قرب ہے جتنا آنکھ کی سیاہی اور سفیدی میں کوئی فاصلہ نہیں ہے، اور اتنی قریب ہے۔ اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم میں معصوم فرماتے ہیں اسم اعظم کے اتنی قریب ہے کہ اس سے اسم اعظم کے قریب ہوا جا سکتا ہے۔ سامعین گرامی قدر، ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جب حروف دیکھے تو ہمیں اس کے حروف 19 دکھائی دیے، اور جب ہم نے پنجتن کے اسماء یعنی محمد مصطفیٰ، علی المرتضیٰ، سید الزہراء اور امام حسن المجتبیٰ اور حسین شہید کربلا کے جب حروف دیکھے تو وہ بھی 19 دکھائی دیے۔ اب یہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حروفوں میں جتنے حرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ہیں اتنے ہی حروف پنجتن کے اسماء کے ہیں۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ اللہ کی استعانت والے یہ اسم لے لیں یا بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ابتدا سے لے کر رحمان کی نون تک کی معرفت حاصل کر لیں۔ سامعین گرامی قدر، ہم دیکھتے ہیں کہ بسم اللہ میں اللہ کا اسم جو ہے وہ اسم سے پہلے بے ہے، بے استعانت کی ہے۔ اور جب ہم روایات میں دیکھتے ہیں تو پوری جتنی بھی کتابیں آج تک قرآن سمیت جو بھی نازل ہوئی ہیں تو تمام کتابوں کا جو علم ہے وہ قرآن میں ہے۔ قرآن کا جو علم ہے وہ اس کے دل سورہ یاسین میں ہے، سورہ یاسین کا جو دل ہے وہ سورہ حمد میں ہے،
سورہ حمد کا جو دل ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا دل جو ہے وہ با میں ہے، اور با کا دل جو ہے وہ نقطے میں ہے، اور آپ کے اور میرے مولا فرماتے ہیں کہ میں ہی وہ نقطہ ہوں جو بے کے نیچے رہتا ہے، میں بے کے نیچے رہ کے عبد اور معبود کی تمیز بتاتا ہوں، کیونکہ یہ جب بے ہے دو ہاتھوں کی طرح اگر کھلے تو بسم اللہ بنتی ہے، اور اگر الف کی طرح لیٹے تو ہجرت رسول اللہ بنتی ہے۔ سبحان واہ اللہ. واہ، کیا ماشاء بات اللہ، ہے، سلامت کمال۔ رہو. بسم اللہ وہ حقیقت قاہرہ ہے کہ جس کے ساتھ بھی ظلم ہوا ہے۔ تھوڑا ਜਿਹਾ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਘੱਟ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਸੌਰੀ. بسم اللہ وہ حقیقت قاہرہ ہے کہ جس کے ساتھ بھی دنیا نے ظلم کیا ہے کہ اس کو قرآن کی آیت ہی نہیں شمار کیا گیا، اور یہ حقیقت بات ہے کہ سبع مثانی میں پہلی آیت جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، ہمارے کچھ ایسے اس دنیا میں رہنے والے جو اللہ کی کتاب اور اللہ کے بڑے محب اور دعوے دار ہونے کا ثبوت دیتے ہیں، مگر وہ اللہ کی اس اسم کی استعانت کی مخالفت میں بسم اللہ کو قرآن کی آیت ہی قرار نہیں دیتے۔ یعنی اگر سیدھے لفظوں میں کہا جائے تو یہ علی کی دشمنی کا بھی ایک ایسا چہرہ ہے کہ علی کا دشمن جو ہے وہ علی سے تو بغض رکھتا ہے، مگر اس کے اسم کی با کے نقطے سے بھی اتنی عداوت رکھتا ہے کہ اس کو قرآن کی آیت نہیں مانتا۔ بے شک، اور یہی وجہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سورہ الحمد کا جز نہیں مانتے، اور کیسی بات ہے کہ بسم اللہ کے بغیر اس کو سبع مثانی بھی کہتے ہیں، جبکہ بسم اللہ کے بغیر وہ سبع مثانی نہ تو مثانی ہے نہ سبع ہے، کیونکہ یہ سبع ماشاء اللہ، مثانی بہت خوب۔ جی 2 بار اس کا نزول ہوتا ہے، اور کم از کم کسی بھی نماز میں اپنی نماز کو مکمل کرنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے یہ 2 بار پڑھنا واجب ہے، کیونکہ سورہ الحمد جب پڑھی جائے گی اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے گا، تو معلوم یہ ہوا کہ جو سب سے پہلی عبادت نماز ہے اس نماز کی کنجی کا نام بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ تو میں پھر کھلے لفظوں سے کہوں گا کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو صرف اس لیے نہیں پڑھتا کہ اس کے نقطے کی بے کا نام علی ہے، تو وہ یہ غور کر لے کہ اس کی عبادت معصوم فرماتے ہیں کہ جو میرے جد علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کے انکار میں اور اس کی دشمنی میں وہ نماز پڑھے گا، اللہ زنا لکھے گا۔ اللہ اکبر. اللہ اکبر، بے بے شک، شک۔ سامعین گرامی قدر، ہم دیکھتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اللہ نے قرآن میں مختلف آیات میں رکھا ہے۔ سب سے پہلے آدم ثانی جناب نوح علیہ السلام کی جب کشتی تیار ہوتی ہے اور اس سفینے کو پانی میں چلنے کی ضرورت پڑتی ہے، تو اس کشتی کو چلانے کے لیے سب سے پہلے پانی آتا ہے، اور اس پانی پر چلنے کے لیے اس کشتی کو کچھ ایسی حقیقت کی ضرورت تھی کہ اللہ نے اپنے قرآن میں اپنے نبی کو نوح علیہ السلام کو کہا کہ جو ہی تم اس میں بیٹھو گے تو یہ کہنا وقال ارقبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا انا ربی لغفور رحیم۔ روایت کہتی ہے کہ جب وہ نوح علیہ السلام کشتی میں بیٹھے اور انہوں نے یہ کہا کہ بسم اللہ مجراہا و مرساہا، کشتی چلی، لیکن کشتی چلنے کے ساتھ اتنی ظلمت تھی، اتنا اندھیرا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام 5 میخیں لے کر آ گئے، اور ان میخوں میں جب نوح علیہ السلام نے دیکھا تو پہلی میخ پر لکھا تھا محمد رسول اللہ،
دوسری میخ پر لکھا تھا علی المرتضیٰ، تیسری میخ پر لکھا تھا سیدت الزہرا، چوتھی میخ پر لکھا تھا حسن المجتبیٰ، پانچویں میخ پر لکھا تھا حسین شہید کربلا۔ جیسے جیسے کیل لگتی گئی، جیسے جیسے میخ لگتی گئی، کشتی کو روشنی کا راستہ ملتا گیا۔ اب میں یہ کہوں گا کہ پوری کائنات میں جو نجات کا سفینہ تھا، جب اسے بھی راستہ نہیں ملا تو اسے بھی راستہ دلانے کے لیے نور محمد و آل محمد کی ضرورت پڑی۔ اور اے دنیا والو، جب نبی کی کشتی کو بغیر پنجتن کے راستہ نہیں ملتا، کسی ایسے بند گلی میں رہنے والے بند طبیعت انسان کو راستہ بغیر پنجتن کی روشنی کے کیسے مل جائے گا؟ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ، ماشاء اللہ، واہ. یعنی سفینہ نجات اپنے دور کا، اپنے وقت کا، تمام اللہ کی مخلوقوں کو اپنے اندر سموئے ہوئے اور ٹھاٹھے مارتے ہوئے پانی میں کبھی دائیں کبھی بائیں چلتے ہوئے، اندھیروں میں بسم اللہ مجریہا و مرساہا کی تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ جب تک اسے نور محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی روشنی نصیب نہیں ہوئی، اس کو راستہ نہیں ملا، تو جب سفینہ نجات، سفینہ نوح علیہ السلام کو بغیر محمد و آل محمد کی روشنی کے راستہ نہیں ملتا، جو نبی بھی ہے، حجت خدا بھی ہے، سفینہ نجات بھی ہے، تمام مخلوق کو اپنے اندر لے کر بیٹھا ہوا بھی ہے، سمندر سے بچاتا بھی ہے، اور ان ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندروں میں، اس ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندروں میں یہ کشتی نجات جب بغیر محمد و آل محمد کے نجات حاصل نہیں کر سکتی، تو پھر کائنات کا کوئی بھی بندہ، چاہے وہ اللہ سے جتنا پیار کرے، نبی سے جتنا پیار کرے، اگر وہ ان کی روشنی سے راستہ نہیں لے گا تو یاد رکھیے، وہ چاہے نبی ہو یا نبی کا سفینہ نجات ہو، وہ اس وقت تک ہدایت نہیں پا سکے گا جب تک کہ اس کو 5 تن کی روشنی، 5 تن کی روشنی، 5 تن کے نور کی ہدایت نہ ملے۔ بے شک ماشاء اللہ بے شک، ماشاء اللہ، اور کمال. یہ نور ہدایت سورہ نور میں اللہ نے بیان کیا ہے، اللہ نور السماوات والارض ومثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، المصباح فیہا زجاجۃ والزجاجۃ کأنہا کوکب درّی یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ یکاد زیتها یضعی ولو لم تمسسہ نار نور علی نور واللہ یہدی لنورہ من یشاء، اللہ اپنے اس نور سے جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور اللہ اسی کو ہدایت دیتا ہے جو ہدایت کے لائق ہوتا ہے۔ پھر اگلی آیت میں جو کہ قرآن کی دوسری آیت ہے، افمن یہدی اللہ فمن یہدی لہ، جو ہدایت مانگے گا نہیں اسے ہدایت ملے گی نہیں۔ کیونکہ اللہ نے اپنے ہی قرآن میں کہہ رکھا ہے کہ انا ہدینہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے تمہیں ہدایت کا رستہ دے دیا، اب شکر کرو یا کفر کرو۔ تو شکر ہوتا ہے نعمت پر، کفر ہوتا ہے انکار کا۔ اور نعمت تھی کیا؟ یہ نعمت ہمیں تب دکھائی رسول نے جب پلانوں کا منبر بنایا، حاجیوں کو غدیر میں کھڑا کروایا، ان کے سروں سے اماموں کو ہٹایا، ان کے پاس سے درختوں کو کٹوایا، ان کے پیروں سے نعلین کو اتروایا، اتنی گرمی میں کھڑا کروا کر، اتنے سایوں سے دور لے جا کر، پلانوں کا منبر بنوا کر، اپنے ہاتھ میں کسی کا ہاتھ اٹھا کر صرف ایک ہی بات کہی، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، اللہم والی من والاہ وعادی من والاہ۔ جو ہی یہ اعلان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا
کر دیا، اللہ نے اسی وقت آیت نازل کر کے کہہ دیا کہ آج ہم نے دین کو تمام کیا، آج ہم نے دین کو کمال دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ آج ہم نے تم پر اپنی نعمت کو تمام کیا۔ معلوم ہوا کہ یہ وہ نعمت ہے کہ جس کا انکار جو ہوگا وہ کفر ہوگا، اور جس کا اقرار جو ہوگا وہ شکر ہوگا۔ اور اللہ قرآن میں کہتا ہے شکر تم لازیدنکم، تو شکر کر میں تجھے زیادہ دوں گا۔ اللہ کیا زیادہ دے گا؟ اس نے حد نہیں رکھی، رزق بھی زیادہ دے گا، عمر بھی زیادہ دے گا، وقار بھی زیادہ دے گا، وفا بھی زیادہ دے گا، اولاد بھی زیادہ دے گا، حیا بھی زیادہ دے گا، ایمان بھی زیادہ دے گا، اور اپنا خود ہونے کا ہونا بھی زیادہ دے گا۔ بہت اعلیٰ، ماشاء واہ، اللہ۔ مولا سلامت رکھے آپ کو۔ یا علی یا علی حیدر۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی یہ نعمت تمام ہوتی ہے، اس نعمت کا اقرار ہو جاتا ہے، اس نعمت کا اظہار ہو جاتا ہے۔ یہ نور خدا جو کہ ہدایت کا سر چشمہ خدا ہے، جس کو اللہ نے اپنے نور کے ساتھ تشبیہ دی ہے اور اس کو اپنا نور کہا ہے، جو ہدایت کا مرکز بن گیا، جو ہدایت کا رہنمائی کا مرکز بن گیا، جو جہاں بھی گیا، جس کی طرف بھی گیا، اس کو اس نے چمکا دیا، اور اس کو اس نے وہ بنا دیا جو کبھی بے زر تھا پھر ابو ذر بن گیا، جو کبھی روزبہ تھا پھر سلمان و منا اہل بیت بن گیا۔ یہ کمال اس نور کا ہے، یہ کمال اس ہدایت کا ہے کہ جو اس نور ہدایت سے جڑ جاتا ہے، پھر چاہے وہ کچھ بھی ہو وہ منا اہل بیت ہو جاتا ہے۔ واہ، کمال کمال، ماشاء اللہ، بہت خوب۔ تو سامعین گرامی قدر، ہم بسم اللہ پر بات کر رہے تھے۔ اب میں سورہ نمل کی ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں کہ سورہ نمل میں اللہ نے ایک نبی کا ذکر کیا ہے جس کا نام ہے سلیمان علیہ السلام، اور جناب سلیمان علیہ السلام کا قصہ اس سورہ نمل میں اس طرح سے لکھا گیا ہے کہ ایک پرندہ ہے جس کا نام ہے ہدہد۔ میں تھوڑی تمہیدی گفتگو کروں گا 2-4 منٹ کی، میں آپ کا وقت لوں گا، اور اس میں کوشش کروں گا کہ میں تھوڑی بات واضح کر سکوں کہ اللہ بسم نے ایک اللہ۔ پرندہ بنایا ہے ہدہد۔ معصوم فرماتے ہیں کہ یہ ہدہد ایسا پرندہ ہے کہ جو آسمانوں سے ایسی پرواز کرتا ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے، اور یہ پانی کی خبر رکھتا ہے کہ آسمان میں ہواؤں کے نیچے پانی کہاں چلتا ہے۔ یہ ایسا پرندہ ہے کہ یہ پانی کی خبر کے لیے جناب سلیمان علیہ السلام نے رکھا ہوا تھا۔ دوسرے پرندوں کی نسبت اسے زیادہ خبر تھی کہ پانی کہاں ہوتا ہے۔ پھر معصوم فرماتے ہیں کہ یہ علم جو اس کو اللہ نے دے رکھا تھا وہ نبی کو بھی نہیں دیا ہوا تھا۔ جانے کیا ایسی چیز تھی اس پرندے میں کہ جو اس کے پاس تھی وہ نبی کے پاس بھی نہیں تھی۔ کیوں؟ کیونکہ روایات میں لکھا ہے کہ اس کے پر لکھا ہوا تھا سریانی زبان میں آل محمد خیر البریہ، آل محمد خیر بریہ ہے۔ وہ جس پرندے پر آل محمد کا نام آ جائے اس کے علم کا کوئی معیار نہیں ہوتا، تو آل محمد کے علم کا کیا معیار ہوگا؟ واہ 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 واہ، کمال 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 ہو گیا، واہ۔ علی مولا، بہت اعلیٰ سر جی، بہت اعلیٰ۔ جس پرندے پر آل محمد کا نام لکھ دیا جائے خدا کی طرف سے، اس کے علم کا یہ معیار ہے کہ اس کے علم کا کوئی نہیں ہوتا، تو پھر جن کا نام کی وجہ سے اس کو علم ملا ہے اس کا معیار کیا ہوگا؟ تو اس پرندے کا ایک واقعہ اللہ نے قرآن میں لکھا ہے، اور لکھا یہ ہے کہ یہ ہدہد پرندہ جناب سلیمان علیہ السلام کی فوج میں ایک فوجی کی حقیقت رکھتا تھا، اور یہ مختلف علاقوں میں جاتا تھا اور وہاں سے خبر و اخبار لے کے آتا تھا۔ ایک دفعہ جناب سلیمان علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ ان کو ان کی بزم میں یہ پرندہ دکھائی نہیں دیتا۔ جو ہی یہ پرندہ دکھائی نہیں دیتا اور وہ اس کو غائب پاتے ہیں، سنیے ذرا، اس کو غائب پاتے ہیں مرشد بھائی، غائب بسم پاتے اللہ، ہیں، بسم اللہ۔ اس کو غائب پاتے ہیں معصوم بھائی، اس کو غائب پاتے ہیں۔
پرندے کو واہ پہنچ رہے ہیں سر جی، نہیں، واہ. آپ نہیں پہنچ رہے. میں کہہ رہا ہوں پرندے کو غائب پاتے ہیں، اور جس پرندے کے پروں پر آل محمد کا نام لکھا ہو وہ بھی کبھی کبھی غائب ہو جاتا ہے. تو علیم جن کا علیہ. نام آل محمد ہو پھر ان کا غائب ہونا کیسا ہوگا؟ کیا بات ہے جی، بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ سر جی. اس کا غائب ہونا ایسا غائب ہے کہ یہ آیت بن گیا، تو پھر جن کا نام اس کے پروں پر لکھا ہوگا ان کا غائب ہونا تو پھر قرآن ہی بنے گا، اور تو کم از کم کچھ نہیں بنے گا. بے شک بے شک، کیا بات ہے. اچھا، یہ پرندہ غائب ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے پہلے یہ تھا پھر یہ غائب ہوا، اسی وجہ سے اس کو غائب کہا گیا. تو جناب سلیمان کہتے ہیں کہ مجھے دکھائی نہیں دیتا یہ کہاں گیا ہے، اب یہ آئے گا تو میں اس کو ذبح کر دوں گا. جو ہی یہ پرندہ آتا ہے اور اپنے ساتھ کوئی ایسی عظیم خبر لے کے آتا ہے کہ جس کے سننے کے بعد جناب سلیمان جو ہیں وہ متحیر ہو جاتے ہیں. سلیمان علیہ السلام کے پاس یہ خبر لاتا ہے. اچھا، پہلے اس کے اوپر یہ تہمت تھی کہ یہ آئے گا تو اس کو ذبح کر دیا جائے گا، اور جو ہی اس کو ذبح کرنے کا بات کا قرآن نے یعنی حکم صادر کیا جناب سلیمان علیہ السلام نے، تو ساتھ میں یہ ایک بات رکھ دی کہ اگر یہ سلطان مبین لے کے آئے گا نا تو پھر میں اس کو کچھ نہیں کہوں گا. اگر یہ سلطان مبین لے کے آئے گا تو میں اس کو کچھ نہیں کہوں گا. میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کیونکہ اس کے پروں پر آل محمد خیر البریہ لکھا تھا، اس لیے میں نے دیکھا ہے روایتوں میں کہ اس نے اپنا پر جو ہی کھول کے دکھایا، سلیمان علیہ السلام نے کوئی بات اسے نہیں کی. تو جن کے سامنے آل محمد کا اسم آئے اور وہ اس کی وجہ سے کسی کو کچھ نہ کہیں، ان کے میں سے کسی ایک کو سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں. یعنی معلوم یہ ہوا کہ شریف النفس ہوتا ہے وہ. سنت نبی ہے یہ کہ جب آل محمد کا نام آئے تو ادب سے خاموشی اختیار کر لی جائے. اب یہ بات واضح ہو گئی کہ جو ہی آل محمد کا نام کسی کے سامنے رکھا جائے گا، وہ چاہے نبی ہو یا حجت خدا ہو یا اپنے وقت کا بادشاہ ہو، اس پر واجب ہے کہ آل محمد کے احترام میں سر کو نگوں کرے، اور جو اپنے سر کو نگوں نہیں کرتا وہ کم از کم اور کچھ نہیں حرام زادہ ضرور ہوگا. بے شک بے شک، بے شک، کمال. کیا بات ہے. اب سامعین گرامی قدر، جو ہی یہ پرندہ آیا جناب سلیمان علیہ السلام کے پاس اور اس نے خبر دی کہ انی وجدت امرأۃ تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہ عرش عظیم، کہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک عورت کو پایا جو لوگوں پر بادشاہی کرتی ہے، اور اس پر ایک چیز میں نے اور دیکھی ہے کہ اس کے پاس عرش عظیم ہے. اس کے پاس کیا ہے؟ عرش عظیم ہے. کمال ہے یہ بات. یا عرش عظیم میں نے یہاں دیکھا ہے یا عرش العظیم میں نے قرآن میں خدا کے پاس دیکھا ہے. اس عرش عظیم میں اور اس عرش عظیم میں فرق کیا ہے؟ یہ بھی عرش عظیم ہے، وہ بھی عرش عظیم ہے. یہ عرش عظیم ہے، وہ عرش العظیم ہے. یعنی وہ ایسا العظیم ہے کہ اس کی عظمت جیسا کوئی نہیں ہے. گو کہ یہ عظیم جو ہے یہ حیت کے اعتبار سے ہے، وہ العظیم جو ہے وہ علم کے اعتبار سے ہے. بسم اللہ. پیر مولا علیہ السلام مدد. آ جائیں سید، بسم اللہ. اور سر جی علی الذی مدد. وہ عظیم علم کے اعتبار سے ہے، یہ عظیم شکل کے اعتبار سے ہے، لیکن یہ عظیم بندے کا بنایا ہوا ہے، وہ خود خدا کا علم ہے. مولا سلامت رکھے. اور اسی آیت میں جب یہ عرش عظیم کا ذکر ہوتا ہے اور فوراً اس کے بعد تیسری آیت میں جناب
قرآن میں یہ آیت نازل ہوتی ہے اور اس آیت سے پہلے کچھ آیتیں ہیں جن کا تلاوت کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ہدہد کہتا ہے کہ میں نے پایا ہے کہ اس کی قوم اللہ کے سوا سورج کو سجدہ کرتی ہے، اور شیطان نے ان کے اعمال کو انہی کے ساتھ راستہ کر کے دکھایا ہوا ہے اور انہیں راستہ سے روک دیا ہے، سو وہ راہ پر نہیں چلتے، وہ سبیل اللہ پر نہیں چلتے، ان کے راستے میں شیطان آ چکا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی سبیل میں جب بھی کوئی کھڑا ہوگا وہ کم از کم شیطان ہوگا، اللہ کی سبیل میں جب بھی کوئی کھڑا ہوگا وہ کم از کم شیطان ہوگا۔ اب یہ اللہ کی سبیل چاہے پلانے والی ہو یا خدا کی طرف لے کے جانے والی ہو، جب بھی کوئی سبیل کے خلاف ہوگا، جب بھی کوئی سبیل کے درمیان کھڑا ہو جائے گا وہ کم از کم شیطان ہوگا، اور وہ سبیل سے لوگوں کو ہدایت نہیں لینے دیتا۔ معلوم یہ ہوا یہ سبیل کوئی ایسی حقیقت ہے، چاہے یہ پلانے والی ہو چاہے یہ چلانے والی ہو، دیتی یہ ہدایت ہے۔ پلانے والی ہوگی تو حسین ہادی یاد آئے گا، چلانے والی ہوگی تو صراط مستقیم علی یاد آئے گا۔ شیطان روکتا ہی یا حسین سے ہے یا علی سے ہے، یا حسین سے ہے یا علی سے ہے، یا حسین سے ہے یا علی سے ہے۔ جہاں بھی یا حسین کا ذکر ہو اور وہاں سے کوئی کسی کو روکے، سمجھ لیجئے گا شیطان ہے، یہ صرف اور صرف شیطان ہے۔ بے شک، واہ کیا بات ہے، کیا بات ہے، یہ سبیل ہی تو جس میں شراب شک طہورا۔ بے شک سر، یہ سبیل ہی تو ہے جس میں شراب طہورا ہے۔ واہ بالکل کیا ایسا بات ہی ہے۔ ہے سید۔ وَيُسْقَى رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، وہ جو رب ہے اس دن ان کو شراب طہورا پلائے گا جنت میں، وہ شراب شربت ہی تو ہوگا۔ اور وہ جو آیت ہے وَلِلَّهِ خُمْسُهُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلَّهِ خُمْسُهُ وَلِرَسُولِهِ وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ اس روایت میں معصوم فرماتے ہیں کہ ابن سبیل ہم ہیں، تو جو ہم سے روکے گا، جو سبیل سے روکے گا، قرآن یہ کہہ رہا ہے لَهُمْ شَیْطَانٌ أَعْمَالُهُمْ فَصَدُّهُمْ عَنْ سَبِیل، شیطان سبیل سے روکتا ہے۔ اب سنیے دیکھیے، جہاں بھی سبیل سے روکا جائے گا وہ شیطان ہوگا، وہ جاڑی والا ہو یا داڑھی والا ہو، شیطان ہی ہوگا۔ ماشاء اللہ، نعرہ حیدری۔ یا علی آت کے بسم اللہ، کیا بات۔ پھر اس قرآن میں اسی آیت کے بعد فوراً ذکر ہوتا ہے کہ اللہ ہی کو کیوں نہ سجدہ کریں۔ یہ آیت آگے آتی ہے الا یسجدوا للہ الذی یخرج الخب فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون، اللہ ہی کو کیوں سجدہ نہ کریں جو آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو ظاہر کرتا ہے اور سب جانتا ہے، تو تم چھپاتے ہو جو ظاہر کرتے ہو اس کو چھپاتے ہو۔ اور اس کے بعد فوراً آیت ہوا، دیکھیے وہاں عرش عظیم کا ذکر ہوا، اب یہاں پر بھی عرش عظیم کا ذکر ہونا لگا ہے، لیکن وہاں صرف عرش عظیم کا ذکر ہوا، یہاں کیا ہوا؟ اللہ لا الہ الا ہوا رب العرش العظیم، عرش کے ساتھ الف لام، عظیم کے ساتھ الف لام۔ یہ الف لام ایسی تخصیص ہے کہ اللہ کا یہ عرش جو اس کا علم ہے عظمت میں، عظیمی میں، اس عظیم علم جیسا نہ کوئی عرش ہے نہ اس کی ایسی عظمت ہے، کیونکہ یہ الف لام تخصیص والی ہے، اور جہاں یہ لگ جاتی ہے وہ مخصوص ہو جاتا ہے۔ بلقیس کا بھی عرش ہے لیکن یہاں العرش ہے، بلقیس کا عرش بھی عظیم ہے لیکن یہاں بھی العظیم ہے، اس کا عرش اور عظمت بندوں کی دی گئی ہے، یہاں جو عرش اور العظمت ہے یہ خدا کی ابدی اور قدیمی ہے۔ بے شک، کمال بے شک، کمال، کیا واہ بات ہے۔ بہت خوب، بہت اعلیٰ۔ پھر جناب
سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں، کیونکہ بسم اللہ ہمارا موضوع ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں اس پر مختصر بیان کروں تاکہ سید آئیں اور بسم اللہ ہم کو بھی محظوظ خاطر کریں اپنے علم سے اور سرچشمہ فضائل اور اسرار رموز محمد وآل محمد علیہ السلام سے. تو کہتے ہیں جناب سلیمان علیہ السلام کہ جا میری کتاب لے جا اس کے پاس، اذهب بکتابی ھذا فالقہ علیہم، یہ میری کتاب لے جا. اب ظاہری بات ہے ہدہد کوئی اتنا بڑا پرندہ تو تھا نہیں، وہ کوئی اتنی بڑی کتاب تو لے کے نہیں جا سکتا تھا. اب سنیے کہ وہ کتاب بھیجی کیا ہے جناب سلیمان علیہ السلام نے، جو دیکھنے میں اتنی بڑی نہیں تھی لیکن قد اور وزن اور حقیقت اور معرفت میں ایسا کنوز کا سمندر تھا کہ جوں ہی بلقیس نے کھولی اس کے 14 طبق روشن ہو گئے. کیا تھی وہ کتاب؟ جناب سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ میری کتاب لے جا اور اس کے پاس جا کے رکھ دینا اور خود ایک سائیڈ پہ ہو کے بیٹھ جانا اور دیکھنا کہ وہ پھر کیا جواب کرتی ہے، کیا جواب دیتی ہے. جو ہی کتاب اس کے پاس پہنچی، اور یہ ذرا یاد رکھیے گا کہ یہ پرندہ پہلے یمن سے اڑ کے فلسطین آیا خبر دینے کے لیے، اب فلسطین سے خبر لے کر جا رہا ہے پھر یمن کو، جو کہ تقریباً ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ ہے. ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ یہ ننھا سا پرندہ صرف ایک حقیقت لے کے جاتا ہے، کیونکہ اس کے پروں پر میں نے پہلے بھی کہہ رکھا ہے کہ آل محمد خیر البریہ لکھا ہے، اور جس کے پروں پر آل محمد خیر البریہ لکھا ہو وہ ہزاروں میلوں کا سفر آنکھ جھپکنے سے پہلے طے کر لیتا ہے. ذرا سوچئے جن کا اسم اس طرح لینے سے سفر طے ہو جاتا ہے وہ خود کیسے ہوں گے. واہ واہ، بے شک، سبحان اللہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ محسن بھائی. کیا ہے یہ کتاب جو لے کر گئی؟ بلقیس کہتی ہے قالت یا ایہا الملأ انی القی علی کتاب کریم، یعنی کیسی چھوٹی چھوٹی سی ٹانگوں پر بیٹھ کر، جی بالکل سید، یہ واقعہ ہی پرندہ ہے، یہ واقعی پرندہ شکل پرندے کی ہے لیکن کام حجت والے کر رہا ہے. میں اس کے بارے میں ایک مولا کا فرمان ہے، کام جی. قالت یا ایہا الملأ، کہنے لگی اے دربار والوں، میرے پاس ایک معزز خط آیا ہے. اس سے پہلے میں مولا علی علیہ السلام کی ایک تحریر ہے جو مولا نے خط لکھے تھے اپنے چاہنے والوں کو، جاننے والوں کو، اور اپنے ایلچیوں کو اور اپنے وزراء کو. تو مولا کی ایک حدیث ہے اور امام صادق علیہ السلام کی بھی ایک حدیث ہے کہ تم میں جب بھی تم اپنا کوئی ایلچی بھیجو تو وہ علم اور فہم میں تمہاری عکاسی کرتا ہے، تمہارے علم اور فہم کی عکاسی کرتا ہے. اب میں کہنے لگا ہوں، جناب امام حسین علیہ السلام نے کوفہ میں بھیجا مسلم بن عقیل کو اپنا سفیر بنا کر. تو مولا فرماتے ہیں کہ تمہارا سفیر تمہاری عقل، تمہارے علم اور تمہارے فہم کی عکاسی کرتا ہے. اے دنیا والو، یہ جناب سلیمان علیہ السلام کا علم ہے، خدا کا علم، حجت ہے خدا کی، نبوت ہے خدا کی، پیغام ہے خدا کا. تو جس نبی کا پیغام خدا نے ہدہد پرندے کو اس لیے دے رکھا ہے کہ اس کے پروں پر خیر آل محمد خیر البریہ لکھا ہوا ہے، ذرا سوچئے پرندے کا مقام اسم کے لکھنے سے جب ایسا ہو گیا ہے تو اس پرندے کی حقیقت کیا ہوگی. بے شک، بے شک، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوب. یعنی یہ جناب سلیمان علیہ السلام کے علم کا، جناب سلیمان علیہ السلام کے فہم کا، جناب سلیمان علیہ السلام کے پیغام کا سفیر ہے. تو نبوت کا سفیر ہے ہدہد، حجت کا سفیر ہے ہدہد،
خدا کے پیغام کا سفیر ہے ہدہد۔ اب یہ کس علم اور فہم اور ادراک کا مالک ہوگا کہ دیکھنے میں شاید یہ 2 یا 3 یا 4 یا 5 یا 10 گرام کا ہوگا، لیکن علم میں اس کا قد اتنا بڑا ہے کہ جو یہ کتاب لے کے گیا ہے نا وہ میں بتانے لگا ہوں۔ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کتاب جو لے کے گیا ہے نا اس کتاب پہ قرآن کہتا ہے کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لے کر گیا۔ اللہ اکبر۔ اس سمے آپ نے مجھے چھیڑ دیا ہے، میں ہاتھ تو نہیں ڈالا تھا، آگ جل جاؤں گا میں خود بھی۔ آپ میں چاہتا ہوں سید آپ بسم اللہ کریں اور اس کو پورا کریں۔ بسم اللہ یا علی مدد۔ محمد علیہ الصلوۃ والسلام مدد۔ مجھے نہیں پتا کہ میں خود جلوں گا یا دوسرے جل جائیں گے، کچھ ہوگا ضرور۔ آج خیر البریہ والے پرندے سارے ہی بنیں گے۔ با خدا امام وقت گواہ ہیں کہ میں اس موضوع پر عاشق ہوں، اس کا عاشق ہوں میں۔ بسم اللہ سید۔ اب میں چاہوں گا کہ آپ سے گزارش کروں گا وہ پہلی آیت پڑھیں جس میں قرآن کہتا ہے کہ ہم نے پرندوں کی بولی کا علم کس کو عطا کیا، ذرا بیان کریں۔ اسی کی پہلی آیت۔ ہاں جی، اسی میں پہلی وہ آیت ہے نا کہ منتقل جو تیر ہے یہ سلیمان بن داؤد کو عطا کیا ہے نا۔ جی وَوُرِثَ سُلَيْمَانَ دَاؤُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ۔ اللہ اور سلیمان داؤد کا وارث ہوا اور کہا ہے لوگوں ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہمیں ہر قسم کے ساز و سامان دیے گئے، ہر شے۔ اوتینا من کل شیء، ہر شے کا علم، ہر شے کا۔ و اوتینا من کل شیء، ہر شے دی گئی ہے، اور بے شک یہ صریح فضیلت ہے، یہ فضل مبین ہے جو ہمیں عطا کیا گیا۔ جی سید بسم اب اللہ۔ سوال یہ ہے مسلم بھائی، قرآن تو کہہ رہا ہے کہ پرندوں کی بولی کا علم سلیمان بن داؤد کو ملا ہے، جی تو یہ مستور کیسے پرندوں کی بولی جاننا لگ گئی؟ ہائے 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 ہائے، کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے۔ بسم اللہ اب بسم اللہ عطا۔ دوسرا سنیں، پھر جب وہ ہد موجود نہیں تو آصق بن برخیا کی موجودگی میں کیوں کہا، اس کی اہمیت اتنی بلند کیوں کر دی؟ آصق بن برخیا کی موجودگی میں ہوتے ہوئے اگر وہ نہ آیا تو میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ اور کیسی کمال کی بات ہے کہ جو ہی اس نے پر بکھیرے تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے بھی بچ گیا۔ جی اپنی اصل ریزن بیان کرے گا۔ جی بالکل، سلطان مبین لائے گا وہ، سلطان مبین لائے گا۔ اور السلطان ذل الہی فی ارض اللہ، سلطان اللہ کا سایہ ہوتا ہے خدا کی زمین میں۔ تو پتہ چلا نا کہ پھر جب سفیر جائے تو سفیر میں یہ کمال ہوتا ہے کہ جس کو پرندوں کی بولی عطا نہ بھی کی ہو اور وہ بیان کرے تو اس کو سمجھ آ جاتی ہے۔ جی بالکل، یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ سلیمان علیہ السلام کے علم کا، فہم کا، اور ان کے پورے امور جو انہوں نے ارسال کیے ہیں ان کا پورا جو ادراک رکھتا ہے نا وہ اس کے پیغام سے ظاہر ہونا ہے کہ پیغام جس نے بھیجا ہے، سفیر جس نے بھیجا ہے، وہ عالم کتنا بڑا ہے، وہ فاہم کتنا بڑا ہے۔ تو جس کے دخول ہونے پر بغیر بولے ہی جناب بلقیس کو پرندوں کی بولی آ جائے اسے ہدہد آل محمد خیر البریہ کا کاتب کہتے ہیں۔ جس سلیمان نبی کے لیے ہو جس سلیمان نبی کے لیے زوجہ کی تلاش ہدہد کرے وہ ہدہد ہوتا ہے، اور جس علی ابن ابی طالب کے لیے ام البنین کی تلاش کرے وہ اسے کون ہوتا مسلم ہے؟ بن عقیل ہوتا ہے۔
جناب عقیل ابن ابی طالب ہوتا ہے جی جی اور جی اس کا جی سفیر جی پھر جی مسلم بن عقیل ہوتا ہے. اوئے ہوئے ہوئے. یعنی اب یہ میں کہوں سید کہ ہائے ہائے باب اللہ کا جو سفیر ہو اسے عقیل ابن ابی طالب کہتے ہیں، اور جو سار اللہ کا سفیر ہو جو مسلم بن عقیل ابن ابی طالب کہتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور کیسا کمال ہے یہ سفیر کہ دیکھنے میں سننے میں ہد ہد ہے اور ناسوتی پرندہ ہے، لیکن جوں ہی اس کو حقیقت بسم اللہ الرحمن الرحیم دے کے بھیجا جاتا ہے، یہ اس جگہ پر جاتا ہے جہاں اس کو شکار بھی کیا جا سکتا ہے، جہاں اس کو مار بھی دیا جا سکتا ہے، جہاں اس کی کوئی وقت بھی نہیں سمجھی جا سکتی، جہاں اس کے قد کا بھی کسی کو نہیں پتہ، جہاں اس کے فہم کا بھی کسی کو نہیں پتہ، جہاں اس کے علم کا بھی کسی کو نہیں پتہ، لیکن یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کوئی اتنا عالم ضرور ہے کہ جوں ہی اس نے داخلہ کیا وہاں پر، جوں ہی اس نے دخول کیا وہاں پر، اس کے پروں کی پھڑ پھڑانے کی ہیبت سے ایک دم سقوط طاری ہوا، اور اس نے کہا دیکھو کتاب آئی ہے سلیمان کی طرف سے جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے. اللہ اکبر. مسلم بھائی خدا گواہ ہے کہ میں اس قابل نہیں تھا کہ میں بندوں سے باہر نکل کے تو میں بات کر رہا ہوں، ورنہ آج مزہ آ جاتا. کاش اصل میں مہمان آئے ہوئے تو میں ان سے تھوڑا دور ہو کے آ گیا ہوں ادھر. چلے مولا سلامت رکھے، آباد رہیں. آپ کا آنا ہی ہمارے لیے باعث شرف تھا، اور آپ نے یہ گفتگو کو اور مجلس کو اور ذکر امام کو چار چاند لگا دیے، کیونکہ زین و مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اور یقین جانیے کہ آپ اور تمام مومنین ہمیشہ جہاں بھی جب بھی اکٹھے بیٹھتے ہیں تو واقعی میں ایسا لگتا ہے کہ وہ خوشبو جو ہم جس خوشبو کے ہمیشہ طلبگار اور متلاشی رہتے ہیں اس سے سب محظوظ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اللہ مولا پنجتن پاک آپ کو شفائے کاملہ عجلہ عطا فرمائے، صحت تندرستی عطا فرمائے، اور ہماری دعا ہے کہ جلد آپ پھر وہ محفل لگائیں جس میں وہ سرور کی باتیں ہوں، جو وہ ولایت کے پھول دلوں میں کھلتے ہیں اور اس میں سے خوشبو نکلتی ہے، تو دل کے ہی بھنورے اپنی ہی اس پھول کی ارد گرد گھوم گھوم کر محظوظ ہوتے رہتے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. سلامت رہے میسم بھائی. یہ حقیقت. جی جی. تو اللہ اکبر. یہ ایسا کمال موضوع ہے جو آپ نے چنا ہوا ہے نا آج جس پر بات کر رہے ہیں، کیا کمال ہے اس کے اندر. میں نے اسی لیے میسج نیچے لکھا تھا کہ واقعتاً یہ پرندہ ہی ہے، اور اس کے جیسے سر پر جو تاج اس کو ملا ہے. ہائے 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 ہائے، یہ واحد پرندہ ہے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ یہ زمین کے اندر کے خزانوں کو بھی دیکھ لیتا ہے. اور اس کے بارے میں ایک روایت ہے امام صادق علیہ السلام کی، اب میں پوری پڑھوں گا آپ کی موجودگی میں. مولا بسم اللہ فرماتے ہیں کہ اس پرندے کو اللہ نے یہ علم دیا تھا کہ یہ ہواؤں کے نیچے پانی کو ڈھونڈے، جو کہ جناب سلیمان علیہ السلام کو نہیں دیا تھا، اور اس کو دیا تھا. پھر اس کے بعد فوراً امام صادق علیہ السلام وہ آیت پڑھتے ہیں، وہ کوئی ایسا قرآن ہوتا جو جس سے پہاڑ ہٹا دیے جاتے اور زمین کی جو مسافتیں ہیں وہ کم کر دی جاتی اور ہواؤں کے نیچے بارشوں کو ڈھونڈ لیا جاتا. امام صادق علیہ السلام سے یہ کہتے ہیں وہ ہم ہیں جو بارش کا پانی ہواؤں کے نیچے دیکھ لیتے ہیں، وہ ہم ہیں جو بارش کا پانی ہواؤں کے نیچے دیکھ لیتے ہیں. کیسا معرفت والا ہے یہ ہد ہد کہ اس میں اتنی مماثلت ہے اس علم کی کہ یہ بھی بارش کا پانی ہواؤں کے نیچے دیکھ لیتا ہے. اور اس کا تعلق جو ہے اور خاص کر کے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ایسا ہے نا
کہ جب قتل حسین علیہ السلام ہو گیا اس نے آبادیوں کو بھی ترک کر دیا. بالکل ایسا ہی ہے. اور پرندوں میں ایسا پرندہ ہے جو وحید ہے جس کے سر پہ تاج رہتا ہے. اب جانے یہ جی پرندوں کا کیسا ولی بن کے گھومتا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ صرف عارف ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لے کر جانے کے لیے سفارت نبوت کا. جی بسم اللہ سیدہ مرشدزادی پیر شاہ علیہ السلام. بسم اللہ. ویلکم سیدہ سسٹر. بے شک مس بھائی. اور ایک کتاب ہے اگر آپ کی زندگی میں اگر آپ کے پاس آلریڈی ہے تو یقیناً پھر تو آپ نے پڑھی ہوگی. انگلش میں بھی ہے اور اردو اور فارسی اور عربی کے اندر. یہ تقریباً 7-8 زبانوں کے اندر اتنی مشہور یہ کتاب ہے. منطق کے تیر کے نام سے شاید آپ کی نظر سے طائر جی منطقت طائر. جی 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 بالکل. پرندوں کی زبانیں. پرندوں کی زبانیں سید جی عطار کی لکھی ہوئی کتاب ہے. اگر کوئی شخص نیشا پور گیا ہے تو نیشا پر میں ان کی جو ہے تربت بنی ہوئی ہے جن کی یہ کتاب ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو اس شخص نے یہ کتاب لکھی اس میں جو ہد کا اس نے ذکر کیا ہے آئے ہائے ہائے ہائے. اور اس میں اس نے کچھ ایسے راز پاس کوڈ جو ہیں جو فقراء کے پاس کوڈ ہے نا اس کتاب کے اندر سارے پاس کوڈ کے اوپر بات چلی ہے. ایک راز ہے اس کی ہڈی کا. جی بسم وہ اللہ. میں بس میں یہیں بس زیادہ نہیں بولوں گا کہ ہد کی ہڈی کا ایک راز ہے کہ اس کی ہڈی جس کے حقیقت میں ایسے کمال ہیں کہ وہ بس میں یہی کہوں گا. اب جانے کیا اس کی ہڈیوں کے اندر بنے ہوئے اس مواد کا کوئی سر ہے کوئی راز ہے کہ جس پر کوئی ایسا اسم لکھا جاتا ہے اللہ کے اسماء میں سے جو حاجتوں کی روائی کے لیے پھر بندے کے بڑے کام آتا ہے. دیکھیں نا کہ اس کی پروں پر لکھ کے جو سریانی زبان یا عبرانی زبان میں ابھی جو آپ جی نے جی بات کی جی کہ خیر جی عالم خیر البریہ تو یہ اس قابل ہو گیا کہ وہ سفیر بنا ایک حجت کی طرف سے. میں سید ہمیشہ کہتا ہوں اور آج پھر کہنے لگا ہوں جی کہ بسم اللہ. ایک ہے جو گہوارے سے مس کرتا ہے اور ایک ہے جو اپنے پروں پہ نام لکھواتا ہے. جو گہوارے سے مس کر کے اڑتا ہے وہ من مثلی کہتا ہے اور جس کے پروں پر لکھا ہو وہ کیسی مثل ہوگا یا کس کی مثل ہوگا یا کیسا ہوگا. اس کی کم از کم پرواز یہ ہوگی کہ وہ بسم اللہ کو لے کے اڑے. ہائے ہائے ہائے. اگر آپ نے ایک روایت ابھی مجھے صحیح یاد نہیں ہے کہ کس کتاب کے اندر ہے اور یقیناً اگر وہ مجھے پتہ بھی ہوتا تو میں حوالہ نہ دیتا اور یقیناً آپ بھی نہیں دیں گے کہ جس میں یہ ملتا ہے کہ جب اللہ اکبر یوسف علیہ السلام کو یہ بولی لگی تو ہائے 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 تل اللہ گیا ہائے یوسف علیہ السلام تل گیا. پورے پیسے رکھ دیے مصر کنگلا ہو گیا لیکن ہائے نبوت نہیں تلی. ہائے لیکن ہائے یوسف ہائے علیہ السلام نے کہا کہ یہ سارا مال اتارو اور یہ لو میں تحریر لکھ کے دیتا ہوں. تحریر کیا لکھ کر دی ہائے یوسف علیہ ہائے. السلام نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہی دوسرے پلڑے میں آئی یوسف ہوا میں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اتنا وزن کہ اس کا وزن اتنا بڑھ گیا کہ یوسف علیہ السلام کا پلڑا جو ہے وہ ہلکا ہو گیا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پلڑا بھاری ہو گیا. اب اس روایت میں ایک روایت اور جوڑنے لگا ہوں کہ جب بسم اللہ. قبر میں مومن جائے گا اور اس کے پاس اعمال نہیں ہوں گے اور میزان لگ جائے گا یوم محشر کو تو معصوم امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں سید کہ اس کے پاس اگر کچھ نہیں ہوگا اور اس کے اعمال کا وزن ہلکا ہوگا فقام ولایت جدی علی ابن ابی طالب علیہ السلام، میرے جد علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت استم کھڑی ہوگی اور ان اعمال میں جا کے بیٹھ جائے گی جن کا پلڑا ہلکا تھا. اس طرح اس کے وزن میں اتنی بڑائی آ جائے گی کہ وہ وزن اتنا بڑھ جائے گا کہ اس اعمال سے اور بھاری کوئی اعمال ہی نہ ہوں گے. تو پھر سوچے نا کہ جہاں یوسف نبی کے لیے ترازو چھوٹا پڑ جائے ہود اسی بسم اللہ کو لے کے تخت اڑ رہا ہے. وہاں بلقیس ہائے تک ہائے پہنچا کے ہائے آئے. ہائے 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 ہائے. کیا ہوگا وہ.
کیا کیا منظر ہوگا جب وہ ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ہوا سے دوسری ہوا، ایک آسمان سے دوسرے آسمان، ایک منزل سے دوسری منزل کو صرف یہ طے کرتے ہوئے اڑ رہا ہے کہ مجھے بسم اللہ بندھی ہوئی ہے، مجھے بسم اللہ بندھی ہوئی ہے، مجھے بسم اللہ بندھی ہوئی ہے۔ تو جس کی پرواز بندھنے سے اتنی ہو جائے، جس سینے میں وہ خود وجود بسم اللہ الرحمن الرحیم رہتا ہوگا، وہ کیا ہوگی؟ پھر اسی کے ذیل میں اگر آپ کو یاد ہو، جب عبد کا موسیٰ کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ لے کے گئے، تو دو یتیم بچوں کی جو دیوار تھی، جو امانت تھی، کیا کہنے، وہ ضمانت میں بھی یہی لکھی تھی امام تحریر۔ فرماتے کہ اس میں بھی یہی تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تو اکبر۔ کیا خزانہ ہے یہ، جس کو آج دن تک مسلمانوں کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیسا عظیم خزانہ ہے۔ بالکل، اسی لیے مولا نے فرما رکھا ہے کہ مومن جو ہوگا سید، اس کے رازوں میں سے ایک راز ہے کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بالجہر پڑھے گا، یعنی اونچی آواز میں پڑھے گا، خفی نہیں پڑھے گا، اونچی آواز میں پڑھے گا۔ آخر کوئی تو ایسا راز ہے کہ لوگ اس کو بھی اخفا سے پڑھتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، ہے تو اسی لیے تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس میں بھی کوئی راز ہے کہ لوگ اس کو بھی خفی پڑھ رہے ہیں۔ اس میں اعظم ہے سیدہ، اتنا اس میں آئے قریب کہ ہائے، یہ کالی پتلی سے سفیدی کے قریب ہے، اس میں اعظم، اس میں اتنا قریب ہے، اتنا قریب اتنا ہے۔ قریب، اتنا قریب۔ مثلا بھائی، آج میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا، جی جی، اللہ اکبر، اور اس حدیث کے اندر اسم اعظم کے متعلق ایک شخص امام سے سوال کرتا ہے، اور سوال کرنے والا کوئی اور نہیں، سلیمان محمدی۔ اللہ اکبر۔ اور امام فرماتے ہیں کہ بہت طویل حدیث ہے، یقیناً آپ کی نظر سے گزری ہوئی ہے، معرفت نورانیہ۔ جی جی، وہ جناب ابازر اور جناب سلیمان علیہ السلام۔ جی جی جی، تو اس میں امام ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ میں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے میں ان دونوں بھائیوں نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے میری، اس میں معصوم نے اور ابو غصبہ نے، اس میں اعظم کے اوپر میں ساری احادیث کو جمع کر رہا ہوں۔ تو اس میں اعظم کے متعلق جب سلمان سرکاری امیر کائنات سے سوال کرتے ہیں، تو امام فرماتے ہیں کہ اسم الاعظم ہمارے پاس ہے، اور وہ اسم ہے جب آسمانوں کو خلق کیا گیا تو اسی سے خلق کیا گیا، زمینوں کو خلق کیا گیا تو اسی سے خلق کیا گیا، پہاڑوں کو خلق کیا گیا تو اسی چیز سے خلق کیا گیا، یعنی ہر وہ چیز جو خلق ہوئی ہے وہ اسم اعظم ہمارے پاس ہے۔ اللہ اب باقی اسم اعظم جو ہوں گے، اسی معرفت نورانیہ والی حدیث میں آپ دوبارہ پلیز پڑھ کے نا اس کے اوپر روشنی ڈالنی ہے کہ اس میں یہ انشاءاللہ۔ کون سا اسم اعظم کی امام بات کر رہے ہیں، جبکہ 73 اسما کی بات ہو رہی ہے کہ اسم اعظم 73 ہے، اور ان 73 میں سے کیا ان 73 میں سے یہ بات ہو رہی ہے اس اسم کی، یا یہ ان سے الگ ہے؟ ایک ہے اس میں ادعیہ میں جو آتے ہیں نا، جی، ایک ہے اس میں اعظم، ایک ہے اس میں اعظم الاعظم، ایک ہے اس یہ میں اسی کی بات کر اعظم رہا ہوں میں۔ جی، ایک ہے اس میں اعظم اللہ عظم اللہ عظم الاجل، ایک ہے اس میں اعظم اللہ عظم اللہ عظم الاجل الاجل الاجل، ایک ہے اس میں اعظم الاعظم اللہ عظم اللہ عظم الاجل 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 الاکرم۔ اور اب میں آیت پڑھنے لگا ہوں، آپ کو بھی پتہ چل جائے گا بسم اللہ۔ کہ یوم وہ آیت ہے وَيُبْقَى وَجْهُهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور اس سے پہلے کیا لکھا ہے قرآن کی آیت میں کہ ہر شے فنا ہو جائے گی، صرف بچے گا اکرام والا تیرے رب کا چہرہ، وَكُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فان، ہر شے فانی ہو جائے گی۔ اب میں بتانے لگا ہوں اسم الاعظم الاعظم الاکرم الاجل الاکرم، ایسا اسم جو اعظم ہے، اعظم ہے، اعظم ہے، اتنا اعظم ہے کہ اس سے آگے کوئی بھی عظمت نہیں ہے۔ جب وہ اتنا عظیم ہو جاتا ہے تو وہ اکرم ہو جاتا ہے۔ ہم نے پوری کائنات میں یا وجہ اللہ الاکرم دیکھا یا رسول اللہ الاکرم دیکھا۔ اللہ اکبر۔
واہ واہ بے شک واہ سبحان اللہ. واہ، کمال کمال ہو گیا، واہ واہ یا علی آلہ. پوری کائنات نے کہا رسول اللہ اکرم، رسول اللہ اکرم، رسول اللہ اکرم، لیکن کسی کو پتہ نہیں چلا کہ یہ رسول اللہ اکرم بھی اکرم ہے، اور کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ یا اللہ. اب میں ایک آیت اللہ کا سید، ایک بسم اللہ مجتہد بسم ہے، اللہ. مجتہد، میں بڑا عاشق ہوں ان کا، میں آپ کو ان کا نا ارسال کروں گا، اس بات کا میں عاشق ہوں، یہ جو انہوں نے لکھی ہے۔ انہوں نے کہا اسی زمرے میں، اس آیت کی تفسیر میں، یہ جو ابھی ہم ہدہد والی بات کر رہے ہیں، اس سے کے بعد جب وہ عفریت کا اور آصف ابن برقیہ کا ذکر آتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اسم اعظم لوگ کہتے ہیں کہ تعداد کے حساب سے ہے۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں، یہ اسم اعظم وہ حقیقت ہے کہ جب کسی پہ طاری ہوتا ہے تو اس پہ دکھتا ہے۔ تو میں نے بڑی تلاش کی، آج ہی میں نے اپنے ایک دوست سے پوچھا کہ یار اس نے کیا لکھا ہے؟ اس نے کہا مجاز میں بتاؤں کہ حقیقت میں؟ میں نے کہا مجھے تم مجاز میں بتاؤ، حقیقت میں خود ہی چلا جاؤں گا۔ اس نے کہا اگر کوئی بندہ کسی کی محبت میں اتنا خود کو آمادہ کر لے کہ وہ جب وہاں سے گزرتا ہے تو لوگ دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار یہ اس کے محبت میں اتنا اپنی آپ کو پاگل کر چکا ہے کہ اس کو لوگ پھر اس نام سے چھیڑتے ہیں۔ بہت سے ہم نے لوگ ایسے دیکھے ہیں کہ جس کو جتنا کسی سے پیار ہو جائے، کسی کی چھڑی سے پیار ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں بابا چھڑی والا، کسی کو حقے سے پیار ہو جائے تو بابا حقے والا، کسی کو کسی سواری سے پیار ہو جائے تو بابا سواری والا، کسی کو کسی شے سے پیار ہو جائے تو بابا مکان والا، بابا دمان والا، بابا دکان والا۔ اس نے کہا یہ اسم اعظم ایسا ہے جب خود پہ طاری ہوتا ہے تو لوگ اس اسم کی وجہ سے چھیڑتے ہیں، جب اس اسم کی وجہ سے یہ چھڑنا شروع ہو جائے سمجھ لینا اس پر اسم اعظم طاری ہو چکا ہے۔ بے شک. اچھا میسا بھائی، ایک سوال ہے. جی جی بسم اللہ۔ ایک طرف ہے اسم اعظم اور جی ایک طرف ہے روح القدس. ہوئے 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 تو جی، اب سوال یہ ہے کہ اسم اعظم بلند ہے یا روح القدس بلند ہے؟ روح القدس تو حقیقت اسم اعظم ہے نا سید۔ تو اب سوال یہ ہے مسلم بھائی کہ جب یہ ہم نے جان لیا کہ روح القدس جو ہے حقیقت اسم اعظم ہے، تو یہ تو کوئی دوسری چیز نہیں نا جو عطا کی جائے. نہیں یہ تو موجود ہے نا، یہ عطائی ہوتی تو پھر انبیاء کی مدد کے لیے یہ نہ اللہ آتی، اکبر. اسم آتا۔ یعنی کہ امام نے کیا وَأَيَّدْنَاهُ فرمایا بِالرُّوحِ، کہ یہ جی انبیاء اور ائمہ کا خاصہ ہے. جی بے شک ایسا ہی ہے، اور اس کی وجہ ہی مرکز طہارت ہے، بس یعنی جہاں تک میں سمجھاؤں، غلط بھی ہو سکتا ہوں، کہ جہاں بھی اسم اعظم کا ذکر آیا ائمہ نے ہم کو سمجھانے کے لیے کہا ہے حقیقت میں ائمہ کا جو علم ہے یا ائمہ ہیں وہ کچھ اور چیز ہے، بالکل ظاہر اور ہے، باطن اور ہے، باطن اور ظاہر ہے. اور، جی بالکل ایسے کیونکہ ہی۔ یہاں روح القدس کی جہاں بات ہوتی ہے تو یہ اگر اسم اعظم کی اصل روح القدس ہے تو محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو روح القدس ہے نا، جی ایسے ہی انبیاء کو بھی دی گئی، انبیاء کو بھی دی گئی ہے. جی لیکن جتنا جس کا حصہ تھا ویسا ویسا اس کو عطا کیا گیا ہے. بالکل اچھا، ایسا ہی ہے۔ یہ جو آیت ہے سورہ مریم کی مسلم بھائی، جس میں بی بی مریم کے ساتھ جب وہ فرشتہ آتا ہے تو فَتَمَثَّلَ بَشَرًا سَوِيًّا، بشر جی سویہ جی، تو اس میں وہ ایک بات کرتا ہے کہ میں تجھ کو روح القدس کے ذریعے تائید کروائی گئی ہے. نہیں، وہ روح القدس کی تائید جناب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے، وہی وَأَيَّدْنَاهُ کہہ رہا ہوں نا بِالرُّوحِ جناب الْقُدُسِ۔ بی بی مریم کے لیے، میں ہاں وہی کہہ رہا ہوں نا. نہیں، مریم سلام اللہ علیہ کے پاس، ہائے 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 ہائے، آپ نے اب چھیڑ لی ہے بات، امر اس پر مقضیہ آیا ہے سید۔ امر مقضیہ فرشتہ نہیں کر سکتا، بے کیونکہ شک، امر مقضیہ کن فیکون ہے، بے شک یہ ایسا ہی ہے، وہ کرے گا جو امر اللہ ہوگا۔ لا رائب. اب بشر سویہ جو ہے نا وہ امر آئے گا، امر آئے گا، فرشتہ نہیں آ سکتا، کیونکہ صحیح فرشتہ یہاں آئے گا تو پھر وہ یہ کہے گا کہ میں ملک ہوں، ہے. اور وہ دے نہیں سکتا کیونکہ یہ بطول ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں، میں بڑا جی بند جی جی، بات بے کر رہا شک بے ہوں، اس شک کی جرت نہیں ہے کہ وہ بطول کے پاس آ سکے۔ ایسا ہی ہے. اگر آ سکتا تو چادر میں نہ آتا اب بغیر پوچھے۔
نہیں میں نے اس کو کسی اور پہلو میں سوال کیا تھا. آپ جو بات کریں وہ تو جی 100% صحیح کہ بسم میں اللہ کہہ بسم رہا ہوں اللہ. کہ جب حدیث معصوم فرماتی ہے کہ روح القدس کا جو تعلق ہے وہ انبیاء اور ہم ائمہ کے ساتھ ہے، جی بے شک. تو میں نے کہا کہ یہاں پر کیونکہ روح القدس کا جو حقیقی تعلق ہے وہ تو ائمہ کے ساتھ ہے. اگر یہ ویسا ہی ہوتا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تائید روح القدس سے نہ ہوتی بلکہ روح القدس ہی ان کے پاس ہوتی. ان کے پاس جزوی ہے نا سید، تکوینی نہیں ہے نا. یہی تو میرا پوائنٹ ہے نا. جی تکوینی ہوتی تو پھر وہ تمام کمالات، اگر تکوینی ہوتی تو وہ قائم کے پیچھے کیوں نماز پڑھتے؟ جزاک اللہ. تو یعنی یہ بات اس بات کی دلیل ہے کہ تائید کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے پاس کلی نہیں، جی جی جزوی ہے، بالکل جزوی ہے ان کے تشریعی ہے. پاس. جی تشریعی ہے، تکوینی نہیں ہے. بالکل. اور اس میں وہ دلیل دنیا میں انہوں نے ظاہری طور پر کیا قائم کی اس روح القدس کی تائید کے ساتھ. ہم اکثر لوگ علماء سے کیا سنتے ہیں، انہوں نے علماء کیا کہتے ہیں کہ وہ تائید کیا تھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح القدس کے ذریعے ہوئی، وہ ہے کیا؟ مردے زندہ کرتے تھے، بیماروں کو شفا دیتے تھے، مادرزاد اندھے کو ٹھیک کرتے تھے، کوڑی کی کوڑ ٹھیک کرتے تھے، اور جب وہ پرندہ بناتے تھے تو اس میں ہوا یعنی پھونک مارتے تھے اور وہ مخلوق زندہ ہو کے جو کہ مٹی تھی پرندہ بن کے گھومنا شروع کر دیتی تھی. اللہ اکبر. لیکن مسلم بھائی اگر یہ چیزوں کو دیکھا جائے تو یہ معجزات تو دیگر انبیاء کے پاس بھی ہیں، لیکن وہاں قرآن نے یہ نہیں کہا کہ میں ان کی روح القدس کے ذریعے تائید کروائی ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. روح القدس کی تائید کا جو تعلق ڈائریکٹ ظاہری طور پر وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے، لیکن معجزات کی بات کریں تو معجزات تو دیگر انبیاء کے پاس بھی ہیں. میں اس کو صرف اتنا کہوں گا کہ جی بسم جناب خدیجۃ القبریٰ سلام اللہ علیہ کا آخری وقت تھا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی بی سے کہا کہ میری طرف سے اب تم وہاں جا کر اپنی سوتنوں کو سلام کہنا. تو بی بی نے کہا کہ آپ کی تو شادی میرے سے پہلے کہیں ہوئی نہیں، آپ کی سوتنیں کون سی ہیں؟ یہ تفسیر ابن کثیر نے بھی لکھا ہے اور سورہ نجم کی آیتوں میں لکھا ہے، اس نے یہ روایت اس نے بھی لکھی ہے. میں کیوں کہہ رہا ہوں تاکہ میری بات پوری ہو جائے. تو اس نے لکھا کہ سلمی علی سرائرکی سلمی علی ذرائرکی فی الجنہ. تو بی بی کہتے ہیں کہ جنت میں مجھ سے پہلے کون ہے میری سوتنے؟ کہا آسیہ زوجت الفرعون، مریم بنت عمران، کلثم اخت الموسیٰ، ذرائرکی فی الجنہ. بس اب میں بند ہوں سید. جی بالکل یہ روایت موجود ہے. ہاں آپ کو نہیں مانتا تو وہ نہ مانے، لیکن یہ بے شک موجود ہے، یہ روایت کوئی شک نہیں. اور یہ روایت من لا یحضر فقیہ شیعہ کتب میں جہاں پر باب موت ہے وہاں پر یہ روایت اس میں بھی موجود ہے. جی یہ ابو غزبہ ایک دن لے کے آیا تھا اسی کیا نام من لا یحضر الفقیہ سے، شاید آپ اس کو یاد بھی نہ ہو، اور لانے والا بھی یہی تھا، اور اس نے یہ سوال کیا تھا کہ اس کا کیا معنی ہے. اور بھی یہاں پر ٹک ٹاک پر ایک دو اور بندے نے بھی اس روایت کو لا کے تو اس کے اوپر ڈسکس کی ہے. یہ یعنی مشہور ہے ان لوگوں کے لیے جو ٹک ٹاک پر بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن بات وہی ہے کہ یہ کچھ ایسے اسرار اور کچھ ایسے راز ہے کہ یہاں بات کھول کے کر بھی نہیں سکتے ہم لوگ. سید ماشاء اللہ سلامت ہے. ہمارے پروں پر دکھتا نہیں ہے نا آل محمد ہائے خیر ہائے البریہ ہائے لکھا ہوا، ہائے ہمارے ہائے پروں پہ ہائے دکھتا نہیں، ایسا ہی ہے. ورنہ ٹکڑے کرنے والے تو لاکھوں بیٹھے ہوئے ہیں ارد گرد میں. ایسے ہی ٹکڑے ہی کرنے والے ہیں، باقی ان ٹکڑوں کو سنبھالنے والا کوئی نہیں. جی ایسے ہی ہے. اور ٹکڑے ہونے سے ڈر نہیں لگتا، صرف یہ ہے کہ کہیں وہ ٹکڑا کسی ایسی جگہ پہ نہ گرے جا کے جہاں اس ٹکڑے کی بے حرمتی ہو جائے. نہیں ہر جگہ خاموش بھی نہیں رہتے ہم، کہیں کہیں جا کے بولتے بھی ہیں معصوم بھائی، لیکن یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ یہاں پر باتیں چوری ہوتی ہیں. اور میں اس محرم میں پاکستان کے بہت سی جگہ پہ اشرے سن رہا ہوں جو باب امام ٹی وی سے باتیں ہو رہی تھی وہ آج کل وہاں پہ ہو رہی ہیں.
اور میں ہنستا بھی ہوں. بے شک ایسا ہی ہے. جی جی سید، میں آپ کو بول کے کل میسیج کرنے والا تھا کہ ماشاءاللہ ہر مجلس میں امام زمانہ سلام اللہ علیہ کا تذکرہ شروع ہو چکا ہے، جو کہ بہت اچھی بات ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، مالک سب کو سلامت رکھے. اللہم صلی علی محمد. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. راجا یا قیم آل محمد. مولا آپ سب کو بھی سلامت رکھے. حسن بھائی آپ کو بھی مولا آپ کو بھی سلامت رکھے. اللہم آمین بحق محمد مالک وعلی آپ ہم سے تندرستی والی زندگی عطا فرمائے. اللہ یا آمین. اللہم آمین بحق محمد وعلی طاہر. بعض اوقات تو میں سوچتا ہوں، لیکن آج آپ کی موجودگی میں ایک جسارت کرنے لگا ہوں. ہر مومن کو اور جانور کو اور نبیوں کو جو روحیں دی گئی ہیں، ان کی اقسام معصوم نے بیان فرمائی ہیں کہ ایک ہے روح شہوت، ایک ہے روح قوت، ایک ہے روح مدرج، اور ایک ہے روح ایمان. یہ ہے عام انسانوں کو جو مومنوں کو ملی ہے. حیوان کو جو روح ملی ہے اس میں ایمان سید نہیں ہے. روح شہوت ہے، روح قوت ہے، روح مدرج ہے. مدرج یعنی آنے جانے والی روح. انبیاء کے پاس 5 روحیں ہیں. روح قوت ہے، روح شہوت ہے، روح مدرج ہے، روح ایمان ہے، اور روح القدس ہے. اب انبیاء کا تو سید ہو گیا کام، اور مومن کا بھی ہو گیا کام. اور یہ حیوان کے پاس روح ایمان نہیں ہے. اب مجھے یہ نہیں سمجھ لگتی کہ میں کیا کہوں اس کو جس کا نام مرتجز ہے اور جس کا نام ذوالجناح ہے، کہ یہ ہے دیکھنے میں ناسوتی، دیکھنے میں یہ ہے رہوار، دیکھنے میں یہ ہے گھوڑا، لیکن ہے محافظ حقیقت نماز، ہے حقیقت میں محافظ ناصر مولائے ابا عبداللہ الحسین، ہے حقیقت میں معرفت میں حل من ناصر ینصرنا کی صدا کو قبول کرنے والا. بے شک مسلم بھائی، یقیناً وہ قانون جو محمد و آل محمد علیہ السلام نے بیان کیا ہے وہ تمام شیعوں کے پاس ہے. اب اگر اس کو کوئی لے کے استعمال نہیں کرتا تو یہ اس کی اپنی غلطی ہے. مثال کے طور پر قرآن کے اندر اگر ہم دیکھیں تو جو چلتے پھرتے ہوئے زہری شکل میں انسان ہیں، قرآن ان کو جانوروں سے بھی بدتر کہہ رہا ہے. ایسا ہی ہے مسلم بھائی؟ بے شک، بل ہم اضل. بالکل. جزاک اللہ. تو مسلم بھائی، قانون محمد و آل محمد رسات وسلام میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. یقیناً آپ سب کو معلوم ہے، تاکہ عبادتاً یہ بات بھی آگے چل پڑے گی. آپ کو پتہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہے نا، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ جانوروں کے پاس عقل نہیں ہوتی اور انسانوں کے پاس عقل ہوتی ہے. قانون تو ٹھیک ہے. ایک بحث چل پڑی، ناسبیوں نے شیعوں سے ایک مناظرہ کیا. یہ آج سے تقریباً 15 سال پرانی بات ہے، اور انہوں نے شیعوں کو یہ نہ بتایا کہ اصل مناظرے میں وہ ثابت کیا کریں گے. مناظرہ طے ہو گیا، اور انہوں نے مناظرہ یہ تھا کہ شیعوں کا کہ یہ عقیدہ ہے کہ جانوروں کے پاس عقل نہیں ہے، اور وہ ناسبی یہ مدعا لے کے آئے کہ ہم کہتے ہیں کہ جانوروں کے پاس عقل ہے. تو شیعوں کو ہم نے یہاں سے پکڑنا ہے اور لوگوں کے سامنے ان کو جو ہے خوار کرنا ہے. خیر، مختصر کروں گا بات کو، کیونکہ ہم محمد و آل محمد کی دیے ہوئے قانون کو فالو کریں گے. اب انہوں نے جو سوال قائم کیا، قرآن کا یا آئمہ کا یہ قانون ہے میسم بھائی کہ گواہی اسی کی قبول ہوتی ہے جو صاحب عقل ہو. ایسا ہی ہے؟ بے شک. تو انہوں نے دلیل یہ قائم کی کہ یہ بتاؤ کہ تم لوگوں کے پاس تو یہ قانون ہے کہ گواہی اس کی قبول ہوگی جو صاحب عقل ہے، اور تم لوگ تو کہتے ہو کہ تمہارے نبیوں کی اور تمہارے اماموں کی گواہی جانوروں نے بھی دی ہے. تو جانوروں کے پاس تو تم کہتے ہو کہ عقل ہوتی ہی نہیں.
تو تم کیسے ان کی گواہی کو قبول کر رہے ہو؟ انہوں نے بڑا مشکل سوال کر کے شیعوں کو جو ہے الجھن میں ڈال دیا۔ خیر ہم نے ان سے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ تم لوگ جو بات تو کر رہے ہو، بات تو ٹھیک کر رہے ہو، لیکن سمجھ نہیں رہے۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ ہم نے کہا وہ اس طرح کہ جب تم قانون کو اپلائی کرو گے نا، تو جس سے سب سے پہلے سوال یہ اٹھے گا کہ عقل کی پہچان کیا ہے، عقل پر کیسے دلیل فٹ ہوگی کہ کسی کے پاس عقل ہے یا نہیں۔ سب سے پہلے عقل کو ثابت کرنے کے لیے کوئی قانون تو ہوگا۔ تو ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی احادیث اور خدا کا یہ فرمان جو قرآن کے اندر دیگر آیات موجود ہیں، یقیناً ظاہری طور پر لوگوں کے سامنے جو چلنے پھرنے والے انسانی شکل میں انسان ہیں، وہ تو لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ہیں، لیکن قرآن ان کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا۔ تو اب جہاں سوال آتا ہے کہ اگر قانون انسانی جسم اور شکل ہونا ہے تو اس معاملے میں یا اس معنی میں یا اس قانون میں تو وہ بھی تو انسان ہی ہے، اور کیا کہنا ہے، اللہ نے تو ان کو واہ قبول نہیں کیا۔ اب خدا کے بنائے ہوئے قانون میں وہ قانون کیا ہے کہ جس کو وہ انسان کہتا ہے؟ تو ہم کہتے ہیں کہ خدا کے بنائے ہوئے قانون میں انسان اور اس کی عقل اس وقت ثابت ہوتی ہے، عقل اس وقت ثابت ہوتی ہے، انسان نہیں، عقل اس وقت ثابت ہوتی ہے جب وہ حجت کی پہچان کر لے۔ اگر کسی کو حجت کی پہچان نہیں، وہ جانور ہے، چاہے وہ انسانی شکل میں ہی کیوں نہ ہو۔ چلتا پھرتا مسخ شدہ جانور، کیا اب کہیں۔ ہم نے کہا کہ تم نے کہا تھا کہ یہ جانور ہے، یہ جنہوں نے گواہی دی، تو جاہل کے بچوں جانور تم ہو۔ انہوں نے حجت کو پہچان لیا ایز اے ظاہری شکل میں جانور ہوتے ہوئے، تم انسانی شکل میں جانور ہو، وہ جانور والی شکل میں انسان ہے۔ کیا کہیں، سبحان اللہ۔ واہ واہ کیا واہ، بات ہے، کیا بات ہے، واہ 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 واہ، واہ کمال۔ واہ، الٹا قانون ہو گیا کہ جس کو خدا کہہ رہا ہے کہ یہ چلتے پھرتے جانوروں سے بھی بدتر ہیں، ظاہری شکل ان کی انسانوں کی ہی ہے، اور ایک طرف ظاہری شکل میں جانور ہیں، حقیقت میں وہ انسانوں سے افضل ہیں بے شک عقل کے اعتبار پر۔ بے شک بے شک۔ تو یہ سرکار امام حسین علیہ السلام یا انبیاء کے ساتھ جو چیزیں نسبت رکھتی ہیں کہ یہ تو عام ہو سکتی ہی نہیں نا۔ جن کے جی گھروں بسم کے اللہ۔ برتن سید باتیں کریں، جن کے گھروں کے برتن باتیں کریں کہ ہمیں غیر محرم آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے، یہ قرآن نے آیت نازل کر دی ہے، ان کی سواریوں کا کیا معیار ہوگا؟ کہ جو تانبے کے یا چینی کے یا مٹی کے بنے ہوئے برتن ہیں، ان کا ایسا مقام ہے کہ اللہ اپنے قرآن میں فرماتے ہیں کہ جاؤ تو نبی کے گھر کے ان برتنوں پر بھی نظریں ٹکا کے مت رکھو۔ کیا خیال ہے کہ اس مٹی کا کمال کیا ہوگا جس سے وہ بنے ہوں گے، اس میں کتنا حیا ہوگا، اس میں کتنی لج ہوگی۔ تو جو یہ سواریاں ہیں جو خدا کے توحید کے ثبوت کو بنانے اور منانے والے، اس ثبوت کو بتانے والے، اس ثبوت کو منوانے والے ان پر سواریاں کریں گے تو یہ کوئی عام سواری تو نہیں ہوگی، کیونکہ جو بیٹھنے والا ہے وہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ہے، ان سے ہر رجس ہر نجاست دور ہے۔ تو پھر ان کی سواریاں سید وہ رجس و نجاست والی نہیں ہوں گی، ان میں وہ رجس والا شک نہیں ہوگا، ان میں وہ رجس والا شک نہیں ہوگا، وہ نجاست والی بے وقوفی نہیں ہوگی۔ وہ دیکھنے میں ہوں گی سواریاں، لیکن اتنی مطیع ہوں گی کہ ان کے سروں پر، ان کے ماتھے پر شہید کربلا کا خون اس طرح لگا ہوگا کہ یہ ان کو بچاتے بچاتے خود کو مرتجز سے ذوالجناح بنا لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، بے شک بے شک، مرتجز سے ذوالجناح بنا لیتے ہیں۔ ہائے 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 جلے ہائے ہوئے ہائے، پروں کو اگوانا اور ہے، اور حجت خدا کو بچاتے بچاتے تیروں کے پر بنوانا اور ہے۔ اور بے شک بے شک۔
تو جن کی سواریوں کا یہ کمال ہو کہ اللہ ان کے ناک سے نکلنے والے فراٹے اور ان کے دھول اڑانے والے غبار اور ان کی ٹاپوں سے نکلتے ہوئے چنگھاڑ کی قسمیں کھائے، پھر وہ صاحب سوار کیا ہوگا، اور پھر اس سوار پر جو سوار ہوگا وہ سوار کیا ہوگا۔ مولا آپ سب کو سلامت رکھیں، آباد رہیں، شاد رہیں، محمد مالک وآل آپ کو بھی محمد سلامت علیہ رکھے، والسلام کے ذکر میں اسی طرح محو رہیں، اور الہی ہمیں یہ بحق پڑھتے محمد پڑھتے والے، ہی ہمارے سانس نکل جائیں اور اپنے مالک الہی کی امین، بارگاہ میں الہی ہم پیش ہو جائیں، اور اسی زبان کے ساتھ ان کے سامنے پیش ہوئیں کہ آقا دیکھیے ہم آپ کی بارگاہ میں آپ کے پیاروں کا نام لیتے ہوئے، آپ کی حجتوں کا نام لیتے ہوئے آ گئے ہیں، اب جو تو نے دے کے بھیجا تھا ہم وہ ذکر کرتے ہوئے آ گئے ہیں۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، تو جس کا ذکر کرتے آئے ہوئے ہیں اس کی زیارت ہی کروا دیں۔ ماشاء اللہ، مولا سلامت رکھے سب کو۔ جی مجھے اجازت دیجیے، پھر آپ ماشاءاللہ جی بسم گفتگو اللہ، کریے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، میں بھی بس نکل رہا ہوں، میں آپ کی وجہ سے بیٹھا ہوا تھا، مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ جی سلامت رہیں، مالک صاحب آباد رہیں، شاد رہیں، مولا آپ بسم کو اللہ جاری آئے، سلامت رکھے اور صحت الہ تندرستی عطا بحق فرمائے۔ محمد والے، ان دنوں کے حق کے واسطے مولا آپ کا سایہ اور آپ کے علم اور فہم اور ادراک میں اور اضافہ فرمائے۔ الہ بحق محمد والے۔